لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. جس طرح پچھلی آیت میں اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا کہ یہ قرآن اللہ کی وحی ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ وحی آتی ہے اور یہ مومن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے، جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین قرآن مجید کے آداب بتا رہے ہیں، قرآن مجید کو سننے کے آداب، ان کو پڑھنے کے آداب بتا رہا ہے۔ تو اگلی آیت میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب بھی تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، بس اسے سنو، وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور خاموشی اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آج ہم دیکھیں نمازیں پڑھتے ہیں امام صاحب کے پیچھے اور ہمارے خیالات، ہمارے ذہن کے اندر عجیب عجیب خیالات آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ قرآن ہمارے لیے تب رحمت بنے گا جب ہم اس کو اچھے طریقے سے سنیں گے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب تلاوت ہوتی تھی تو جن اور شیاطین سارے اکٹھے ہو کر سنا کرتے تھے، حتیٰ کہ یہودی جب قرآن سنا کرتے تھے تو وہ اسلام لانے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اور آج کل کے مسلمان کو دیکھو، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے دلی طور پر سکون نہیں ملتا، دلی طور پر آرام نہیں ملتا۔ یہ تب ملے گا جب ہم قرآن کو اچھے طریقے سے اور خاموشی کے ساتھ سنیں گے۔ یہ پچھلی آیت میں جو ذکر ہوا تھا کہ یہ شیطان جب تم پر حملہ کرتا ہے تو سب سے پہلے کیا کام کرتا ہے کہ قرآن کو سننا ہے، یہ قرآن کے ذریعے اس کا علاج کرنا ہے۔ قرآن کے ذریعے ہم نے شیاطین کو، جنات کو، جتنے بھی ہمارے مسائل ہوتے ہیں گھریلو، یہ سارے کے سارے مسائل قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، اور اگر ہم قرآن مجید کو اپنانا شروع کر دیں تو ہمارے یہ سارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ سب سے یہ چیز بڑی ہے کہ ہم قرآن کو اچھے طریقے سے سنیں اور خاموشی اختیار کریں۔ اگر ہمارے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہے، اگر دیکھیں کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اور میں اس کی تلاوت سن رہا ہوں تو پھر اس کو خاموشی کے ساتھ سنا جائے، یہ ادب ہے قرآن کا۔ اگلی آیت میں ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور اپنے رب کا ذکر کیا کرو، تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، ڈرتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ۔ یعنی انسان کے دل کے اندر جب اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، تبھی وہ اچھے طریقے سے ذکر و اذکار کر سکے گا۔ جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو، تو اس کا دل جو ہے اللہ کے ڈر سے خالی ہوتا ہے اور اس کو کوئی ذکر جو ہے وہ کسی کام کا نہیں ہوتا، اس کا جو ہے ذکر و اذکار کرنا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اور آواز اپنی پشت رکھا جائے، یعنی اپنی آواز کو بند کر کے اللہ کا ذکر کیا کریں، اپنی زبان کے اندر اللہ کا ذکر کیا کریں۔ صبح شام کے اذکار بالغدو والآصال، اس کا مطلب ہے صبح اور شام اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور تم غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ جب انسان اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی یاد کو چھوڑ دیتا ہے، تو وہ کس میں شمار ہوتا ہے؟ غافلوں میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ قرآن مجید کے اندر سورۃ طٰہٰ کے اندر آخری رکوع کے اندر فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، جو میرے ذکر و اذکار سے منہ موڑتا ہے، یاد سے منہ موڑتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، میں اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہوں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور کل قیامت والے دن اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ آج ہم اندازہ لگائیں، اگر ہم 1000 بندوں کے بیچ میں کھڑے ہو جائیں تو ہمارے اندر سے دھکم ملا ہوتا ہے، دھکے دے رہے ہوتے لوگ، لیکن کل قیامت کا کیا منظر ہوگا جب انسان کو قبر سے اٹھایا جائے اور وہ اندھا ہو کر چلایا جائے، تو سوچو اس کے ساتھ کیا حالت ہوگی۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا، اللہ کو کہے گا یا اللہ مجھے آج میں نے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ یہ ہے ذکر و اذکار سے، اللہ کی یاد سے غافل رہنے کی سزا، کہ تم نے ہمارے ذکر کو بھلا دیا تھا، آج ہم نے تمہیں بھلا دیا۔
اس دن جب اللہ رب العالمین بندے کو بلا دے تو پھر اس کا کوئی سہارا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کی یاد کرنے والا بنا دے، اللہ رب العالمین ذکر و اذکار کا بنا دے، قرآن کو اچھے طریقے سے صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔